امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، سون یاس۔ آئیڈلسٹ پبلک پروسیکیوٹر سیلم کارا کو ایک پیشکش موصول ہوئی جسے وہ منظم جرائم کے رہنما سیلجوق تاشکین سے انکار نہیں کر سکتا، جسے اس نے 8 سال قبل جیل بھیجا تھا۔ سیلجوق تاشکین پروسیکیوٹر سیلم کے ایک کیس میں گواہی دینا چاہتا ہے اور اس کی گواہی پوری مجرمانہ تنظیم کو تباہ کر دے گی، تاہم اس کے لیے صرف ایک شرط ہے: اس کے بیٹے اکگن گوکلپ تاشکین کی ذاتی حفاظت۔ نمبر 8، اچاردے۔ جب سارپ کا بھائی امت غائب ہو جاتا ہے اور اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے تو اس کی ماں اس کی یادداشت پر اپنی جان کے لیے لٹک جاتی ہے۔ سارپ اپنے آپ کو کھونے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اب بھی اس نقصان سے پریشان ہے۔ جس طرح سارپ کو پولیس اکیڈمی سے گریجویٹ ہونا ہے، اسے ہجوم کے باس جلال کاراباش کے ذریعے چلائے جانے والی مافیا سنڈیکیٹ میں دراندازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسے یقین ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر وہ آخر کار اپنی دماغ اور روح میں سکون پا لے گا۔ جلال کی دنیا میں مزید شامل ہونے پر سارپ خود کو بیڑ بوس کے محافظ میلیکے کے لیے گہرے جذبات پیدا کرتا ہوا پاتا ہے۔ اسے جلال نے ایک چھوٹے سے لڑکے مرد کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کی طرح بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں سے پکڑا تھا۔ نمبر 7، ریمو۔ یہ سیریز ریمو کی غیر معمولی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک حقیقی شخص سے متاثر ہے، ایک ایسا شخص جو اپنے اعلیٰ افسران کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو خاندان، انصاف، انتقام، دوستی اور محبت کے گہرے تنازعات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایندھن چوری کرنے والا گروہ جو ڈیزل ایندھن کی سمگلنگ کے لیے جانا جاتا ہے، ایک طاقتور خاندان کے لیے کام کرتا ہے جو پورے علاقے کو چلاتا ہے۔ ان کے بدلے میں صرف وہی چیز ملتی ہے، جیسا کہ ریمو کہتے ہیں، کتے کو دی گئی ہڈیاں۔ جبکہ گینگ گندا کام کرتا ہے، چنگیز بوس تمام پیسے حاصل کرتا ہے۔ ریمو اس کے خاندان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اسے قبول کرنے سے قاصر ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں کچھ بھی کرنا پڑے، نظام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر 6، قزغن۔ 2 پولیس والے ایک منشیات کے مالک کو پکڑتے ہیں جو انہیں 1980 کی دہائی کے آخر میں اسے چھڑانے کے لیے ایک اشتعال انگیز رشوت پیش کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے نہیں، دوسرا کہتا ہے ہاں، اور جلد ہی ایماندار پولیس اہلکار ہے جس نے منشیات کے سکینڈل میں فورس کو نکال دیا ہے۔ اسے اس کے سب سے اچھے دوست بدماش پولیس والے نے قائم کیا تھا، جو منشیات فروش کا دائیں ہاتھ کا آدمی بن جاتا ہے اور بالآخر اپنے طور پر ایک ماسٹر مجرم بن جاتا ہے۔ ایماندار پولیس والے کے لیے سانحے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اپنے خاندان کو استنبول سے لے جاتا ہے لیکن جلد ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ خاندان اس وقت الگ ہو جاتا ہے جب ٹھگ سب سے بڑے بیٹے قزغن کو چھین لیتے ہیں۔ یہ 8 سالہ لڑکا سڑکوں پر آ کر اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگلے 20 سالوں میں یتیم اپنی بچپن کے تمام درد اور صدمے کو پار کر کے خود کو انتقام کی کامل تلوار میں تبدیل کر لیتا ہے۔ نمبر 5، چوکور۔ چوکور استنبول کے سب سے خطرناک محلوں میں سے ایک چوکووا خاندان کی حکومت ہے۔ اگرچہ ان کا جرم سے گہرا تعلق ہے لیکن خاندان کے اپنے اصول ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک منشیات کی ممانعت ہے۔ چوکور میں منشیات تیار، استعمال یا فروخت نہیں کی جا سکتی، لیکن اوپر والوں میں سے ایک پابندی کو توڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ پہلے وہ کوچووا کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے تو وہ اپنی طاقت سے محلے اور خاندان پر حملہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ سوچتا ہے اس نے خاندان کو گھٹنوں کے بل ڈال دیا ہے۔ کچھ غیر متوقع طور پر سامنے آتا ہے، اب کارڈز کو دوبارہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، سیاہ بیاس اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے
دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزرتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہے جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 3، عدم فارا۔ فارا ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استنبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کریم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔ چونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کریم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرا میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرا کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کریم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرا کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 2، آئلے۔ اسلان سوئیکان استنبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماں حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ وہ ٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سب کچھ دھواں میں اڑ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی۔ خوبصورت ماہر نفسیات ڈیوین اور اسلان محبت میں پڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں، ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی، لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے عین وسط میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ اور کیا وہ اپنے زخموں سے مکمل طور پر ٹھیک ہوئے بغیر اسلان جیسے نارسس سے نمٹ سکتی ہے؟ نمبر 1، کوٹوکان۔ یہ سیریز کارتال کی پیروی کرتی ہے، جو ایک سابق پولیس آفیسر ہے جو نائٹ کلب کے سیکیورٹی مینیجر کے طور پر کام کرتے ہوئے ایک خطرناک مافیا گروپ کے ساتھ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ کئی سالوں سے دور رہنے کے بعد اپنے بچوں کے قریب جانے پر مجبور ہوتا ہے تو کارتال مافیا کی گرفت سے بچنے کے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور اپنے بچوں کا باپ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جلد ہی کارتال کے راستے سابق پولیس اہلکار 2 بچوں کے ساتھ نائٹ کلب کا مالک بن گیا ہے، اور مافیا لیڈر کی بیٹی نازان جو اپنے منگیتر کی جیل سے رہائی کا انتظار کر رہی ہے۔ تمام تر موت، دھوکہ دہی اور خطرات کے باوجود ہمارے ہیروز بیڑیوں کے اس اڈے میں زندہ رہنے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا سیکھ رہے ہیں اور تمام مشکلات کے خلاف محبت کرنا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔